سب سے پہلے میں تمام حاضرین کو عید غدیر اور عید مباحلہ کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دراصل یہ آج کا جو پروگرام ہے ویسے تو سبھی لوگوں کی خوشیاں منانے کا دن ہے، تمام مسلمانوں کا، چاہے وہ سنی ہو چاہے شیعہ ہو، کیونکہ مولا سبھی کے لیے ہے۔ لیکن خصوصاً جو ہمارے مرتبہ خواہ ہیں یا نواں خواہ ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے عزاداری کو پھیلانے میں، مشن اہل بیت کو پھیلانے میں۔ گلی گلی کوچہ کوچہ ان لوگوں نے عزاداری کو پھیلایا اور اہل بیت کے فضائل کو فروغ دیا۔ یہ جشن تو ختم ہو جائے گا 2-4 دن کے بعد، پھر امام حسین کا غم اور ہم ہوں گے 2.25 مہینے تک۔ اس غم کی بڑی تیاری کرتے ہیں ہم، اس غم کی بڑی خوشی مناتے ہیں ہم۔ ہماری جو وجود کا جو مقصد ہے وہ عزاداری ہے، چونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جناب سیدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں ہم۔ انہوں نے ہی اپنے بابا سے کہا تھا کہ میرے حسین کو کون روئے گا، تو جناب سیدہ سے ان کے بابا نے وعدہ کیا تھا کہ ایک قوم کو حل کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو حل کرے گا جس کے جوان ان کے جوانوں کو روئیں گے، ان کے بچے ان کے بچوں کو روئیں گے۔ بس میرا پیغام صرف اتنا ہے کہ یہ جو عزاداری آ رہی ہے اس میں اپنی مقصد تخلیق کو مت بھول جائیے گا۔ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ کی تخلیق کی وجہ کیا ہے۔ آپ دعائے سیدہ ہیں، آپ کی تخلیق کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف عزاداری امام حسین منانا ہے۔ جب بھی عزاداری میں برا وقت آئے، کڑا وقت آئے، یزیدی متحرک ہو تو خاموش تماشائی نہیں بن جائیے گا خوفیوں کی طریقے سے۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو اس عزاداری کا تحفظ کرے۔ ویسے تو اس عزاداری کے تحفظ کے لیے امام زمانہ علیہ السلام موجود ہیں اور ان کا سایہ ہر وقت ہمارے سروں پر رہتا ہے، لیکن بحیثیت محبان اہل بیت شیعہ علی ہم پر بھی شرعی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس عزاداری کی حفاظت کریں۔ اس عزاداری کے لیے گھروں سے نکلیں، ماتم امام حسین کے لیے، مجالس امام حسین کے لیے ٹی وی انٹرنیٹ کا سہارا لینے کے بجائے امام بارگاہوں کو، مجالسوں کو زینت بخشیں۔ بہت ضروری ہے کیونکہ اب جتنی زیادہ یہ سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا ہے، جتنا زیادہ یہ سوشل میڈیا پھیلا ہے، اس کے نتیجے میں عزاداری کے اندر جو ہے لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کر جو ہے مجالس سن لیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو اس ملک سے دور ہے، یہ بیسیکلی سوشل میڈیا جو لوگ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، وہاں پر بھی عزاداری ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ پاکستان کی عزاداری کو دیکھنا چاہیں تو وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو اپنے ملک میں، اپنے شہر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر مجالسوں کو، عزاداری کے اندر خود شریک ہونا چاہیے۔ آپ کو کیبلوں پر بیٹھ کر، آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر عزاداری نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ خود نکلیں۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ وہ ہماری عزاداری کو محدود کرے، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے عزاداری میں کم سے کم شریک ہو سکیں۔ وہ خوف و ہراس پیدا کرتا ہے تاکہ ڈر اور خوف کے بارے میں اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ یہ خوف و ہراس پیدا کر کے اس نے دیکھ لیا، ماضی میں بہت بار خوف و ہراس پیدا کر کے دیکھا، لیکن اتنے ہی زیادہ ہم لوگ نکلے۔ جتنا اس نے ڈرانے کی کوشش کری، جتنا خوف پھیلانے کی کوشش کری، اتنے ہی زیادہ ہم نکلے۔ کبھی اس نے خوف پھیلانے کے لیے یہ کہا کہ شربتوں کے اندر زہر ملایا جائے گا، کبھی اس نے خوف پھیلانے کے لیے یہ کہا کہ نیازوں کے اندر زہر ملایا جائے گا، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ساری دنیا میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور آپ دیکھیں کہ عزاداری دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ہر ملک میں، ہر شہر میں جتنے لوگ نے یہ کوشش کری، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بدعت ہے،
عاشورہ محرم کو نکلنے کا مقصد جو ہے یہ کوئی مدح صحابہ منانا نہیں ہے، بلکہ یہ عزاداری امام حسین کو روکنا ہے، امام حسین کے غم کو چھپانا ہے، تاکہ یہ پتہ نہ لگ سکے کہ امام حسین کے قاتل کون تھے، اہل بیت پر ظلم کرنے والے کون تھے، ان کا شجرہ نہ پتہ لگ سکے، آنے والی نئی نسلیں بدزن نہ ہو جائیں، ان کے بچے ان سے نہ پوچھیں کہ امام حسین کو کس نے تکلیفیں دی تھی، ان کے بچوں کو تکلیفیں کس نے دی تھی۔ جب شجرے کھلیں گے تو پھر یہ عزاداری پھیلتی ہی چلی جائے گی۔ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں جس تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں، پاسبان اعظم، اس کی قیادت ہمیشہ شہیدوں نے سنبھالی ہے۔ مجھ سے پہلے پاسبان اعظم کی جو قیادت تھی شہید عسکری رضا کے پاس تھی۔ عسکری رضا کا کیا کردار تھا یہ سب کو معلوم ہے۔ عسکری رضا کی شہادت کے بعد یہ منصب میں نے سنبھالا ہے، اور ابھی بھی ہر سال یکم محرم کو ہم نشر پاک نمائش اور علیموں پر دھرنا دے کر بیٹھ کر ہم راستہ روکتے ہیں، ہم اپنی عزاداری کا تحفظ کرتے ہیں۔ پچھلے 4 سال سے کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں خود جا کر بیٹھتا ہوں اور میں خود راستہ روکتا ہوں، تدفیری ہوتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا کام کریں، آپ غم امام حسین منائیں اور بے فکر ہو جائیں۔ امام حسین نے ڈیوٹیاں باندھ رکھی ہیں، کسی کی نوحہ پڑھنے کی، کسی کی منقبت پڑھنے کی، کسی کی